پیکر علم و حکمت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے کیا کہنے. اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے وہ ایک ہشت پہلو ہیرے کی طرح ہے کہ جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں وہ ہر زاویے سے چمک دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بھی آپ جس سمت سے بھی دیکھیں، آپ علم و فضل کی جہت سے دیکھیں یا عشق و محبت کی جہت سے دیکھیں یا تقوی و پرہیزگاری کی جہت سے دیکھیں، ہر سمت سے اعلیٰ حضرت آپ کو اپنے انوار بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر علم و فضل کے اندر بھی آپ کسی بھی فن کو دیکھیں، خود آپ نے 55 علوم کی فہرست تو آپ نے خود ذکر کی ہے کہ جن پر آپ کو دسترس حاصل تھی، جن پر آپ کو کمانڈ تھی، ان کی فہرست آپ نے خود اپنے 55 علوم آپ نے اپنے قلم سے ذکر کیے. اور اگر آج کل کی جدید اصطلاح کو لے لیا جائے، کیونکہ علوم شاخ در شاخ تقسیم ہوتے جائے تو اس کے کئی ڈائمنشن تو تعداد اس کی بڑھ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے 100 سے زائد ذکر کیے، بعض نے 200 زائد ذکر کیے. حال ہی میں بھی جو ہے وہ 568 علوم و فنون کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی کتاب باقاعدہ شائع ہوئی. تو بہرحال بنیادی اگر ہم اس سے تھوڑا قطع نظر بھی کر لیں اور جو اصل تعداد اعلیٰ نے خود بیان کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو بھی 55 علوم و فنون کچھ کم جو ہے وہ بات کمال کی بات نہیں ہے. 55 علوم و فنون بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ کی جو دیگر مصروفیات ہیں اور جس طرح تصنیف و تالیف کا معاملہ ہے، درس و تدریس کا معاملہ ہے، اور جو آپ نے واعظ و تقریر ہے، جو خدمات ہیں آپ کی ساری سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. شاعری کی طرف آئیں، یہ میں نے اس لیے سارا ذکر کیا کہ ایک ہوتا ہے کل وقتی شاعر جس نے ساری زندگی اپنی شعر و ادب کو دی ہو، ایک ہے اس کا کمال شعر و سخن کے اندر، اور ایک ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا شعر و ادب والا معاملہ جو ہے وہ ثانوی ہے، شعر و ادب کو بنیادی اور کلیدی حیثیت نہیں دی ہوئی. دیگر ڈائمنشنز علوم و فنون کی اور دیگر خدمات کا جو ان کا بالکل اپنی جگہ پر، اور محقق فقہ حدیث ہر حوالے سے، اور محقق عالم جس کو واقعی صحیح معنوں میں لفظ محقق جن پر جچتا اور سجتا ہے، اور بلکہ محقق کیا میں کہوں، عمدۃ المحققین کہیں، استاذ المحققین کہیں، سند المحققین کہیں، یہ سارے الفاظ جو ہے وہ جچتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی قامت زیبا پہ جچتے ہیں بالکل. تو اس کے باوجود شعر و سخن میں جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو شعر و سخن میں بھی اعلیٰ حضرت ہی نظر آتے ہیں. یہاں بھی اعلیٰ حضرت ہمیں امام ہی نظر آتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی جو شاعری ہے، اس شاعری کے اندر جو بنیادی بات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ جتنے بھی آپ کے علوم و فنون ہیں، سارے علوم و فنون کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے، وہ چونکہ ذات رسالت مآب علیہ السلام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا ہوا ہے کس کو، حضور جان عالم علیہ السلام کو، اور حضور کی بارگاہ سے تقسیم ہوا ہے سب کو. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. تو چونکہ رسول اللہ کی بارگاہ سے آپ کے در فیض سے نعمت بٹ رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے اشعار کے اندر بھی جو مرکز آپ نے رکھا ہے، محور رکھا ہے، وہ ذات رسالت مآب علیہ السلام کو رکھا ہے، جس کی تعریف کی ہے حضور کے ساتھ نسبت کی بنا پر کی ہے. اور اپنے علوم و فنون کو بھی بارگاہ رسالت کا خادم بنا کر پیش کیا ہے، اور علوم و فنون سے جو کام لیا وہ بھی خدمت رسالت مآب علیہ السلام ہی کا کیا ہے. سچے عاشق تھے. اور کلام بھی آپ نے دیکھیں، دو چیزیں ہیں، بندہ عشق تو عشق ہے نا، دیوانگی میں بعض اوقات لوگ بہک جاتے ہیں، شعر و سخن میں لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو باتیں عام حالات میں نہیں ہوتی، اور بالخصوص اگر کوئی عالم ہو اور اس کا علم اسے اس بات کی عام حالات میں اجازت نہیں دیتا. کبھی کبھی علماء کی شاعری میں بھی ہمیں ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا سارا کلام اٹھائیں، آپ دیوانگی کے اندر بھی جو بات کہتے ہیں نا وہ شریعت کے میزان پہ پوری ہوتی ہے. وہ خود آپ نے کہا نا، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، کہ بندہ جب بہک جاتا ہے تو اس وقت گرتا ہے، کسی بھی سمت منہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا جو منہ ہے، میرا مرکز جو ہے وہ میخانہ ہے. کون سا؟ میخانہ طیبہ، دربار رسالت مآب میرا مرکز ہے. تو ہم اگر دیوانگی میں وجد کے عالم میں بھی گریں گے نا، تو اس وجد کے عالم میں بھی منہ ہمارا اسی طرف ہوگا، وہاں سے نہیں ہٹے گا. جب گرے منہ سوئے میخانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے. اور دوسرا ایک ہے ہوش شریعت اور ایک ہے جوش محبت. جب جوش محبت میں بندہ آتا ہے نا تو ہوش شریعت کھو بیٹھتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی ہاں ہمیں جوش محبت اور ہوش شریعت دونوں یکساں بالکل بیلنس نظر آتے ہیں، بلکہ ہوش شریعت کی لگام میں کہوں گا آپ جوش محبت کو ڈال کے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. حضور سامنے ہے، دل تو کرتا ہے سجدے میں گر جائیں، لیکن حضور کا فرمان ہے، حضور نے منع کیا، اللہ رسول نے منع کیا ہے. تو کہتے ہیں روکیے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے
سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے اور اس امتحان میں پورا اترنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو دل کا, اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو, دل کو جھکا دو, روح دست کار دل بیار, تو دل جو ہے دل کو جھکا دو محبوب کے حضور, اس سجدے پہ کلام, سر کا سجدہ اللہ ہی کو ہے. سبحان اللہ.